قرآن کہہ رہا ہے نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، کلما مر علیہ ملأ من قومہ، جب بھی قوم کے بڑے بڑے لوگ، سردار لوگ، ہمیشہ گڑبڑ کون کر رہے ہیں؟ سردار لوگ، غریب لوگ نہیں کر رہے. کافروں میں بھی جو غریب ہے نا ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا، مسئلہ کس کو ہو رہا ہے؟ بڑے لوگوں. جب بھی قریب سے گزرتے سخروا منہ، مذاق اڑاتے کہ نہ دریا ہے دور دور تک، نہ کوئی سمندر ہے، اور ان لوگوں کو کیا بنانے کی پڑی ہوئی ہے؟ اتنی بڑی کشتی تیار کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا، اڑا لو ہمارا مذاق، فإنا نسخر منکم، عن قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کہ کتنا تمہیں سمجھایا گیا مگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی. قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ پہنچا، وفارت النور، اور زمین کی رگوں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. جہاں بھی زمین میں سوراخ تھا نا وہاں سے پانی نکلنا شروع. تو ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر طرح کے جانوروں میں کا ایک جوڑا آپ کشتی میں ڈال دیں، کیونکہ ہلاک ہونے والوں میں صرف جو سمندر اور پانی کے جانور ہیں نا وہ تو بچ جائیں گے. یہ ایسا طوفان ہے کہ خشکی کے تمام جانور بھی ختم ہو جائیں گے. اس میں عین ممکن ہے ڈائناسورز کی نسلیں اسی طوفان میں برباد ہوئی ہوں، ممکن ہے، واللہ عالم. تو تمام جانوروں میں سے آپ نے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں، اور پھر اہلکا، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی. وقال ارکبوا فیہا، سب کشتی میں بیٹھ گئے. اللہ نے فرمایا اس میں بیٹھ جاؤ اور دعا پڑھو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام سے اس کا رکنا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہی تجری بہم فی موج کالجبال، آسمان سے ایسا پانی برسا، دوسرے مقام پر آتا ہے پانی انڈیلنا شروع کیا ہم نے، اتنی بارش اور زمین کی رگوں سے ایسا پانی ابلنا شروع کہ قرآن کہہ رہا ہے تھوڑی دیر میں منظر کیا ہے، تجری بہم فی موج کالجبال، پہاڑ کی طرح موجوں میں کشتی تیر رہی ہے. اور کیا ہے ونادا نوح ابنہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ پہاڑ کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اس سے کہا ارکم معنا، اب بھی وقت ہے میرے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. قال سآوی الی جبل، نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے میں عن قریب ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا. آج بھی ہمیں ایسے بدبخت نظر آتے ہیں، دلائل کے انبار لگا دیں، وہ تعویلات کا دروازہ ان کا بند نہیں ہوتا. تو وہ بھی کہہ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے، نیچرل ہے، بارش بھی ہوتی ہے، طوفان بھی ہوتے ہیں. ہم پہلے سمجھ رہے تھے آپ مذاق کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ تو حقیقت میں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، پہاڑ پر تک تھوڑی پہنچے گا پانی. تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا سوائے وہ جس پر اللہ رحم کرے. قرآن کہہ رہا ہے ابھی نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ یہ مکالمہ ہو رہا ہے، اسی دوران ایک بڑی لہر آئی، فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. قرآن کہتا ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، ہم نے کہا اے زمین پانی کو نگل جا. یہ بلاغت ہے قرآن کی. جب سب ہلاک ہو گئے نا تو اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کو حکم دیا پانی کو نگلنا شروع کر، جذب کرنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ اتنا پانی تھا جذب ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے، زمین رہنے کے قابل نہیں بچتی. ہم نے کہا ابلعی، نگل، اس کو گھونٹ بھر بھر کے پانی خشک کرنا شروع کر. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے. یعنی گویا اتنا پانی آسمان سے برس رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی چیز چپک گئی ہو. تو اللہ نے کہا آسمان تو پانی کو اکھاڑ دے. وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور پانی خشک کر دیا گیا اور جو فیصلہ تھا وہ کر دیا گیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی آ کے رک گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ لعنت ہو ان لوگوں پر جو ظالم تھے. پھر کیا ہوا ہے؟ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا ہے اللہ تیرا وعدہ تھا تو میرے اہل کو بچائے گا، میرا بیٹا بھی میرے اہل میں تھا. اللہ نے آپ کو سخت تنبیہ کی کہ اے نوح آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ برے عمل کرتا تھا. قال، پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی کہ میں نے تیرے سے یہ سوال کیا، میں اس پہ استغفار کرتا ہوں. قیل یا نوح اہبط بسلام، قرآن کہتے ہیں ہم نے نوح سے کہا
کہ اب سلامتی کے ساتھ زمین پہ اتر جا. پوری زمین پر کوئی اللہ کا انکار کرنے والا بولو نہیں. یہ جو طوفان آیا تھا نا, اس میں زمین پہ کوئی متنفس بھی زندہ نہیں بچا تھا. تو سارے, یہ ایک دفعہ نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا ہے کہ جتنے لوگ زمین پہ تھے سارے مسلمان نیک, اور ایک دفعہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بعد ہوگا کہ پوری روئے زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کا انکار کرنے والا ہو. تو یہ 2 دفعہ ہوگا. ایک نوح علیہ, لیکن اس وقت آبادی کم تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آبادی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہوگی. تو نوح علیہ السلام سے ہم نے کہا اہبط بسلام, سلامتی کے ساتھ اتر جا, وبرکات علیک, سلامتی اور برکتیں, اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان پر بھی اللہ کی برکتیں. اور پھر اللہ نے پیش گوئی کی, خبر دے دی, وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ, اب تیری اولاد کو میں نوازوں گا, دنیا اور آخرت کی نعمتیں دوں گا. ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو پھر دوبارہ دردناک عذاب ہوگا. یہ پھر اسی برائیوں کی طرف نسلیں ان کی چلی جائیں گی. اور وہ کون سی نسلیں تھیں؟ وہ قوم عاد, جن کا اللہ نے اگلی آیتوں میں تذکرہ کیا.